بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کا لیسن ہے ہمارا لام کے قواعد۔ لام کے ہم مکمل قواعد پڑھیں گے کہ لام کو کہاں پہ موٹا کرنا ہے، کہاں باریک کرنا ہے۔ آج کی کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے پچھلے کا لیسن ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ 7 حرف ہم نے پڑھے تھے جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، وہ کون کون سے تھے؟ خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اور ہم نے کچھ ایسے حرف پڑھے تھے جن کو باریک پڑھنا تھا اور کبھی موٹا پڑھنا تھا، وہ کون سے حرف تھے؟ الف، لام، را۔ الف کب موٹا پڑھا جائے گا؟ ہم نے جانا تھا کہ الف سے پہلے کوئی موٹا حرف آ جائے گا تو الف بھی موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ الف کو باریک کب پڑھنا تھا کہ الف سے پہلے کوئی موٹا حرف نہ ہو تو الف بھی باریک ہی پڑھا جائے گا۔ لام کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ لام لفظ اللہ میں موٹا پڑھا جائے گا پر ہمیشہ نہیں۔ انشاءاللہ العزیز اب ہم جانیں گے لفظ اللہ میں لام کب موٹا پڑھا جائے گا۔ لام تمام جگہ باریک پڑھا جاتا ہے سوائے لفظ اللہ میں، لیکن اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ لام لفظ اللہ میں تب موٹا پڑھا جائے گا جب لفظ اللہ سے پہلے ملنے والے حرف پر زبر یا پیش ہوگا۔ جیسا کہ اللہ لفظ کے اوپر شدہ ہے، یعنی کہ اس کے اوپر تشدید آ رہی ہے، جس حرف کے اوپر تشدید آ جائے اس کو مشدد بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے لام کے اوپر شدہ ہے اس لیے اس کا پچھلا حرف اس کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے، تو اگر اس کے اوپر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ کلمہ طیبہ میں اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا، یہ لفظ اللہ، الا اللہ، الا اللہ لام پڑھے ہیں موٹا پڑھا جائے گا۔ موٹا اس لیے پڑھا جا رہا ہے کیونکہ الا لفظ اللہ کے لام کے اوپر زبر ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا اللہ کے لام کے اوپر یہاں زبر آ رہا ہے، تو کیا ہوا؟ اللہ کے لام کے اوپر زبر آ گیا، تو اسی لیے ہم نے اللہ کے لام کو موٹا پڑھا ہے۔ اسی طرح اگر ہم آگے پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، رسول اللہ، کیا کرا؟ اللہ کے لام کو موٹا پڑھا، رسول اللہ، رسول اللہ، اس طرح نہیں پڑھا، اللہ کے نام کو باریک نہیں پڑھا۔ ریزن کیا ہے اس کا؟ کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے جو لام آ رہا ہے یعنی کہ رسول، رسول کا جو لام آ رہا ہے اس کے اوپر کیا لگا ہے؟ اس کے اوپر پیش لگا ہے، تو اس لیے لفظ اللہ کے لام سے پہلے کون سی حرکت آ رہی ہے؟ پیش آ رہا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ رسول اللہ کے لام کو موٹا پڑھ رہے ہیں۔ ابھی تک تو ہم نے یہ جانا ہے کہ لفظ اللہ کے لام کو موٹا کب پڑھنا ہے۔ کب موٹا پڑھنا تھا کہ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پہ اگر زبر اور پیش ہو جائے گا تو اللہ کے لام کو ہم موٹا پڑھیں گے، جس کی مثال بھی ہم نے دیکھ لی تھی کلمہ طیبہ سے۔ اب ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب اللہ کے لام سے پہلے کسی بھی حرف پر اگر زیر آ جائے تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ تو جب اللہ کا لام موٹا نہیں پڑھا جائے گا، کس میں نہیں پڑھا جائے گا؟ جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس میں ہم اللہ کا لام دیکھ لیں، اللہ کا نام آ رہا ہے، تو جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ تو اس میں اللہ کا لام موٹا نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے حرف میم ہے اور اس پر زیر ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ حرف میم آ گیا اور اس سے پہلے کیا؟ زیر آ رہی ہے۔ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زیر آ رہی ہے، تو اس لیے اللہ کا لام ہم باریک پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ، مل اللہ نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہیں؟ باریک پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ۔ جیسا کہ ایک اور حرف ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ، للہ، للہ جب پڑھ رہے ہیں ہم تو اللہ کے نام کو کیا کر رہے ہیں؟ باریک پڑھ رہے ہیں، اس طرح نہیں پڑھ رہے للہ، للہ نہیں پڑھ رہے۔ تو باریک پڑھنے کا یہاں پہ ریزن کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کا لفظ ہے، اللہ کا لام آ رہا ہے جس کو پشد ہے، یہ لام کس سے؟ پیچھے والے لام سے مل رہا ہے اور اللہ کے لام سے پہلے زیر آ رہی ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو باریک پڑھا لفظ اللہ کے لام کو الحمدللہ۔ اسی طرح آگے اگر ہم دیکھتے ہیں اعوذ باللہ، تو جب ہم باللہ پڑھ رہے ہیں تو کیا اللہ کے لام کو ہم موٹا نہیں پڑھ رہے، اس طرح نہیں کر رہے، باللہ باریک پڑھ رہے ہیں، باللہ۔ تو باریک پڑھنے کا ریزن کیا ہے کہ لفظ اللہ کا لام، اللہ کے لام سے پہلے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے لام سے پہلے حرف با ہے اور اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، تو اس لیے ہم لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھ رہے ہیں، باللہ۔ تو یہاں پر ہم نے اب تک جو اللہ کے لام پڑھے ہیں وہ باریک پڑھے ہیں، ریزن اس کا کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ زیر آ رہی ہے، تو یہاں اس لیے ہم نے اللہ کے لام باریک پڑھے ہیں۔ یہاں زیر، زبر، پیش سے مراد الٹا زبر، الٹی زیر اور الٹا پیش بھی ہے، پر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔
اب اگر سورۃ الاخلاص میں ہم دیکھتے ہیں لم یلد ولم یولد، اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ لم، جب ہم لفظ لم پڑھ رہے ہیں تو لم کا لام موٹا ہے یا باریک، یا پھر یلد، یلد کا لام موٹا ہے یا باریک، ولم، ولم کا لام موٹا ہے یا باریک، یا پھر یولد، یولد کا لام موٹا ہے یا باریک. تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے کہ یہ سارے لام باریک پڑھائے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ لام لفظ اللہ میں نہیں ہے. ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں سورۃ الاخلاص میں اللہ کا لام کب موٹا پڑھا جائے گا. جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اللہ الصمد، اللہ، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے لام سے پہلے، ابھی آپ دیکھیں گے کچھ نہیں لگا ہوا، لیکن کیا اللہ کے لام سے پہلے ہم زبر لگائیں گے. تو کیا ہو رہا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ کے لام کو موٹا پڑھا جا رہا ہے. اسی طرح ہم پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد، جب ہم نے پڑھا هو اللہ، تو هو اللہ لام سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ واو، حرف واو کے اوپر زبر آ رہا ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہم نے لفظ اللہ کو موٹا پڑھا ہے، قل هو اللہ احد. امید کرتی ہوں کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا. پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں اور باقی قواعد ہم جانیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.